بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ مسلم برادری کی حمایت کرنا ہمارا فرض ہے، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم۔ سعودی عرب میں کفالت کا نظام ختم۔ سری لنکا میں مدارس اور خواتین کے برقع پہننے پر پابندی۔ ابھی اقدامات نہ کیے تو اگلی وبا کورونا سے بھی بدتر ہوگی۔ افغانستان میں خواتین کی بڑی تعداد نے صحافت چھوڑنا شروع کر دی۔ عالمی ادارہ صحت نے ایک ٹیکے والی کورونا ویکسین کی منظوری دے دی۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی رابطے پر شمالی کوریا کا سرد مہری کا اظہار۔ 2 بار گرفتار ہو چکی ہوں، تیسری بار بھی جیل جانے سے نہیں ڈرتی، مریم نواز۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مسلم برادری کی حمایت کرنا ہمارا فرض ہے۔ کرائسٹ چرچ مساجد کو 2 سال مکمل ہونے کے حوالے سے منعقدہ یادگاری تقریب میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی الفاظ ان زخموں کو بھر نہیں سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعہ میں مرد و خواتین اور بچوں کو ہم سے چھین لیا گیا، ہمیں اس واقعہ سے خود کو ایک متحد قوم بنانا چاہیے، ایسی قوم جو وقت آنے پر اس کا مضبوطی سے دفاع کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ 15 مارچ کا واقعہ ہماری میراث ہوگا، جس سے ہمارے دل دکھیں گے، لیکن خود کو متحد قوم بنانے کے لیے اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ اس یادگاری تقریب میں شہید ہونے والے تمام افراد کے نام پکارے گئے۔ ہارون محمود کی اہلیہ کرن منیر نے کہا کہ بہترین بدلہ یہ ہے کہ آپ دشمن کی طرح نہ بنیں۔ سعودی عرب میں ملازمت کا نیا قانون نافذ العمل ہو گیا ہے، جس کے بعد کفالت کا نظام ختم اور ملازمت اور کاروبار کے لیے آئے ہوئے لاکھوں غیر ملکی براہ راست مستفید ہوں گے۔ اس وقت کم و بیش 84,40,000 غیر ملکی کام کر رہے ہیں، جو براہ راست نئے قانون سے مستفید ہوں گے۔ نئے قانون کے نفاذ کے بعد سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کو مختلف سہولتیں فراہم کی جائیں گی، جن میں ملازمت کی تبدیلی کا اختیار بھی شامل ہے۔ نئے قانون میں غیر ملکی کارکن کو ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں ملازمت کی اجازت کے لیے شرائط مقرر کی گئی ہیں۔ غیر ملکی کارکن پہلے آجر کے یہاں سے دوسرے آجر کے ہاں ملازمت کا مجاز ہے، بشرطے کہ نیا آجر ملازمت دینے کے لیے تیار ہو۔ نئے قانون کے تحت غیر ملکی کارکن موجودہ آجر کی منظوری کے بغیر ملازمت کا مصدقہ معاہدہ ختم ہونے پر دوسرے آجر کے پاس ملازمت کا حقدار ہے۔ ہندو ہوں یا عیسائی، یہودی ہوں یا بدھ مت، پوری دنیا میں اقلیت کی حیثیت سے رہنے والے مسلمانوں کو تمام مذاہب اور غیر اسلامی ملکوں میں زیر عتاب رکھا جا رہا ہے۔ اب سری لنکا نے بھی مسلمانوں کے مدارس پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ خواتین کے برقع پہننے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ سری لنکا کے پبلک سیکیورٹی کے وزیر کا کہنا ہے کہ برقع مذہبی انتہا پسندی کی علامت ہے۔ سری لنکا کی جانب سے مدارس پر پابندی کے باعث 1000 سے زائد مدارس بند کیے جائیں گے۔ وزیر کا کہنا تھا کہ میں نے پابندی کے دستاویزات پر دستخط کر دیے ہیں، جس کی اب کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ابتدائی دور میں مسلمان خواتین اور لڑکیاں برقع نہیں پہنتی تھیں۔ یہ مذہبی شدت پسندی کی علامت ہے جو حال ہی میں نظر آئی ہے۔ ہم یقینی طور پر اس پر پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ بدھ مت کے اکثریتی ملک سری لنکا کی 2,10,00,000 آبادی میں دوستو مسلم اقلیت کا تناسب 10% ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں عام طور پر برقع زیادہ نہیں پہنا جاتا۔ جب برقع ہی نہیں پہنا جاتا تو پھر دوستو پابندی کس بات کی؟ وبائی امراض سے متعلق ایک بین الاقوامی ادارے نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی میں انقلاب کی مدد سے سائنسدانوں نے کورونا کی ویکسین کے عمل کو مزید تیز کرنا چاہیے۔
تاکہ اگلی وبا کے آنے تک ہم 100 روز میں ویکسین تیار کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اگلی وبا کورونا کی وبا سے بھی بدتر ہو سکتی ہے۔ اب تک کورونا سے 25 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن اگلی مرتبہ ہم اتنے خوش قسمت نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وبا 21ویں صدی کی پہلی وبا نہیں ہے۔ اگر ہم نے ابھی عمل نہیں کیا تو ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ یہ آخری وبا نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومتوں، بین الاقوامی صحت کے اداروں اور دیگر شراکت داروں کو عالمی سطح پر صحت کی حفاظت کے لیے ہنگامی بنیادوں پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ افغانستان میں تشدد کی حالیہ لہر کے بعد گزشتہ 6 ماہ میں کم از کم 20% خواتین صحافی پیشہ چھوڑنے پر مجبور ہو چکی ہیں یا پھر انہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ افغان جرنلسٹ سیفٹی کمیٹی کا کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں میں 300 سے زائد خواتین نے میڈیا انڈسٹری چھوڑ دی ہے۔ اس کے علاوہ کورونا کی عالمی وبا سے متاثر ہونے والی میڈیا انڈسٹری اور اس سے جڑی مشکلات نے بھی صحافیوں کو یہ پیشہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ انعکاس پروگرام کی میزبانی کرنے والی نادیہ محمد کا کہنا تھا کہ مجھے صحافت سے محبت ہے، لیکن مجھے زندہ رہنے کا بھی شوق ہے۔ نادیہ کا کہنا تھا کہ وہ آئندہ کام کی غرض سے فیلڈ میں نہیں جائیں گی جب تک انہیں بختر بند گاڑی میں نہ بھیجا جائے۔ انعکاس میں براڈ کاسٹ ڈائریکٹر زلفی لطیفی کا کہنا تھا کہ خواتین کو کوئی تحفظ نہیں فراہم کیا جاتا، اسی لیے مزید خواتین کو بھرتی نہ کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے صرف ایک ٹیکے والی جانسن اینڈ جانسن کی کورونا ویکسین کی بھی ہنگامی استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ اب تک جتنی بھی کورونا ویکسین زیر استعمال ہیں وہ ساری 2 ٹیکوں پر مشتمل ہیں، جبکہ جانسن اینڈ جانسن کی کورونا ویکسین پہلی ویکسین ہے جو صرف ایک خوراک پر مشتمل ہے، یعنی اس کا ایک ہی ٹیکہ مہلک کورونا سے بچاؤ کے لیے کافی ہوگا۔ جانسن اینڈ جانسن کی کورونا ویکسین کو فائزر کی ویکسین پر اس لحاظ سے بھی امتیاز حاصل ہے کہ اس ویکسین کو فریج کے عام درجہ حرارت میں 3 ماہ تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس ویکسین کی دنیا بھر میں ترسیل آسان اور محفوظ رہ سکتی ہے۔ سابق صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان ملاقاتیں بے نتیجہ ثابت ہوئی تھیں۔ امریکہ کی نئی حکومت کی جانب سے گزشتہ ماہ شمالی کوریا سے رابطے کی متعدد کوششیں کی گئی ہیں، لیکن کم جونگ ان کی جانب سے تاحال کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے بارہا شمالی کوریا کے سربراہ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم اس جانب سے کسی قسم کا جواب نہیں دیا گیا۔ CNN کو بتایا کہ امریکہ سے شمالی کوریا رابطے کی کوششیں فروری میں کی گئیں، لیکن 1 ماہ گزرنے کے باوجود اب تک کوئی جواب نہیں آیا۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے سربراہان کے درمیان 2 ملاقاتیں گزشتہ برس ہوئی تھیں، جبکہ شمالی اور جنوبی کوریا کے سربراہان کی بھی تاریخی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، تاہم ان غیر معمولی ملاقاتوں کے رزلٹ سامنے نہیں آ سکے تھے۔ مریم نواز نے حکومت سے کہا ہے کہ عدلیہ اور نیب کے پیچھے کیوں چھپتے ہو، آؤ میدان میں مقابلہ کرو۔ مریم نواز نے کہا کہ نیب نے لاہور ہائی کورٹ میں میری ضمانت کے خلاف درخواست دی ہے۔ کہا گیا کہ میں بیانات دے رہی ہوں، اس لیے ضمانت مسترد کی جائے، اس سے زیادہ مضحکہ خیز کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ دوستو، مریم صاحبہ سے کوئی پوچھے کہ اگر یہ مضحکہ خیز ہے تو جو تمہارے بیانات ہوتے ہیں کیا وہ سنجیدہ ہوتے ہیں؟ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کا سر پیر کیا ہے، ہر بات پر آرمی کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ بہرحال مریم نواز کا کہنا تھا کہ نیب کا کام کرپشن کو پکڑنا ہے، ترجمان بننا نہیں۔ نیب کرپشن پکڑنے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ نیب کو تکلیف ہے کہ میں سیاست میں مداخلت کر رہی ہوں، میں آٹا اور چینی چور کو چور کیوں کہتی ہوں، لیکن میں عوام کی نمائندگی کروں گی اور سیاست میں مداخلت پر آواز اٹھاتی رہوں گی۔ مسلم لیگ خاموش نہیں رہے گی، گیس اور بجلی چوری کے خلاف بولتی رہوں گی۔ نیب آفس کے باہر کھڑی رہی لیکن انہوں نے دروازے نہیں کھولے۔ مجھے امید ہے کہ ہائی کورٹ اس درخواست کو نہ صرف مسترد کر دے گی بلکہ ایسی مضحکہ خیز درخواستوں کا راستہ بھی روکے گی۔
اگر مجھے گرفتار کریں گے تو نواز شریف لندن میں تحریک چلائیں گے۔ جو مریم کو کچلنے کے خواب دیکھ رہا ہے وہ اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ حکومت جب مشکل میں ہوتی ہے تو کرونا آ جاتا ہے، کرونا اپوزیشن کے جلسوں میں آتا ہے، حکومت کے جلسوں میں نہیں۔ عمران خان کورونا سے بڑا خطرہ ہے، کورونا کی ویکسین تو آ گئی، عمران خان کی ویکسین یہ ہے کہ عوام ان کو مسترد کر دیں اور اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ حکومت صرف خفیہ لوگوں اور چیزوں پر چل رہی ہے، عمران خان کو گھر بھیجنے تک بیرون ملک نہیں جاؤں گی، جب تک عمران خان اور یہ حکومت اپنے گھر نہیں چلی جاتی تو میں ٹرے میں رکھ کر دیے گئے ٹکٹ اور پیشکش قبول نہیں کروں گی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ عدلیہ کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آؤ اور میدان میں مریم نواز کا مقابلہ کرو۔ کبھی ہائی کورٹ کبھی نیب کے پیچھے کیوں چھپتے ہو؟ 2 بار جیل کاٹ چکی ہوں، تم مریم نواز کو جیل بھیجنے اور ضمانت مسترد ہونے کی دھمکیوں سے ڈرا نہیں سکتے، کیونکہ مریم نواز عمران خان کی طرح ڈرپوک نہیں ہے جو پولیس کے گھیراؤ ڈالنے پر دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا ہو۔ پہلے 2 بار جیل کاٹ چکی ہوں، تیسری بار بھی کاٹ لوں گی، یہ گیدڑ بھپکیاں کسی اور کو دینا۔ توبہ توبہ دوستو، یقین کرے میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی بد زبان تو نہیں کہوں گا، البتہ بے لگام خاتون نہیں دیکھی۔ مطلب کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، سڑکوں پہ آ کر جو منہ میں آتا ہے کہتی رہتی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔